یہ ایپیسوڈ نمبر 5 ہے جس کو ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اس کو پہلے دیکھیں، پھر آ کر اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سٹوری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ سٹوری بہت دلچسپ ہے، بہت سبق آموز ہے، اور یہ بالکل کسی فلم کی سٹوری نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں جو ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، یہ وہی سٹوری ہے۔ تو شروع کرتا ہوں وہاں جو میں نے ایپیسوڈ 4 میں نمبر 4 میں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عامر کی بیوی کو اور اس کی بچی کو سوشل سروسز نے لے جا کر دور لندن کے اس کونے میں پھینک دیا اور ایک کھالی کے حوالے کر دیا، اور پھر ایک ویڈیو لنک 2 مہینے کے بعد، اس کے 2 مہینے کے بعد، ایک دم نہیں، 2 مہینے عامر کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی کہاں ہے اور اس کی بچی کہاں ہے اور وہ کس حال میں ہے، نہ کوئی اس کو کوئی ویسی بھی بتاتا تھا۔ یہ اپنے غموں میں اور اپنے دکھوں میں وہ یہ پڑا رہتا تھا، اور اسی انتظار میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ کب اپنی جو ہے بیوی کو، پھر خاص کر اپنی بیٹی کو جو بالکل ابھی پیدا ہوئی تھی، اور انہوں نے، ان ظالموں نے اس سے جدا کر دیا اور اس کو دیکھنے نہیں دیا، اسے چھین لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکے۔ تو یہ ہر وقت یہ سوچوں میں پڑا رہتا تھا کہ ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو جب انہوں نے مجھ سے چھین لیا، اس روز یہ 10 دن کی تھی، اور ابھی جو ہے 2 مہینے کی ہو گئی ہے، تو اب یہ کیسے لگتی ہوگی۔ تو اس کو کچھ علم نہیں تھا، بس انتظار میں تھا۔ اب 2 مہینے کے بعد انہوں نے جو یہ ایک لنک دیا کہ تم اپنی بیٹی کو ہفتے میں صرف 1 دفعہ ویڈیو لنک پہ دیکھ سکتے ہو، ویسے جا کر کہیں مل نہیں سکتے ہو، کہیں دیکھ نہیں سکتے ہو، گود میں اٹھا نہیں سکتے ہو، پیار نہیں کر سکتے ہو، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف یہ ویڈیو لنک ہے، اور یہ ہفتے میں 1 بار آپ کنیکٹ کریں گے اور 15 منٹ کے لیے اپنی بیٹی کو دیکھ سکیں گے۔ اتنا ظلم یہ لوگ کر رہے تھے بلا وجہ، جب اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، پھر بھی یہ ظلم اس کے ساتھ یہ کر رہے تھے۔ تو اب جب یہ لنک اس کو ملا، اور اس ٹائم جو بتایا گیا تھا اس کے اوپر جب یہ جا کر وہ آن کرتا اور کلک کرتا، اور اس کی بیٹی وہاں سامنے ہوتی، وہ بیبی چیئر میں، تو اس کی بیوی کو سختی سے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ تم کیمرے کے سامنے نہیں آؤ گی، تو وہ تو نہیں آ سکتی تھی۔ پھر وہ کالی جو تھی کیرر، وہ بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، اس کے ہاتھ خالی دکھتے تھے کیمرے میں۔ تو پھر وہ کیا کرتی تھی، ایک تو باپ پورا ہفتہ انتظار کرے، اپنی بیٹی کو ترس رہا ہے دیکھنے کے لیے، وہ بھی 15 منٹ کے لیے، وہ بھی کیمرے میں خالی دیکھ سکتا ہے ویڈیو لنک کے اوپر۔ اب یہ ذلیل کالی کیا کرتی تھی، جان بوجھ کر کوئی بڑا کھلونا لے کر، اب وہ بچی اس میں پڑی ہے، وہ تو یا کھیل رہی ہے اپنے ساتھ، یا پھر خاموش ہے، نہ رو رہی ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ذلیل کیا کرتی تھی، کوئی بڑا کھلونا لے کر، وہ کپڑے کا بنا ہوتا ہوا، جیسے کوئی بھی جانور کا، مثلاً کوئی وہ ریچھ بنا ہوتا ہے یا جو بھی ہے، تو ایسے وہ لے کر، وہ بلی جو ہوتی ہے، تو وہ لے کر اس کے سامنے جان بوجھ کر وہ ہلاتی تھی، اس طرح جیسے مثال کے طور پر یہ تکیہ ہے۔ ابھی وہ چیز تو میرے پاس نہیں ہے، میں اس کا جو ہے اگزامپل دیتا ہوں۔ تو ایسے لہراتی تھی، ایسے، یعنی باپ کے اور بیٹی کے بیچ وہ لہراتی تھی، تاکہ یہ انٹرپشن ہو، یہ باپ اپنی بیٹی کا چہرہ پوری طرح سے نہ دیکھ سکے۔
اب اس کو یہ جلن کس لیے ہو رہی تھی؟ اس کا کیا کام تھا؟ اس کو تو یہ سوشل سروسز یہ تو اپنا جو ہے وہ تنخواہ لیتی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کام کے لیے یا اس کے حوالے کر دے کہ تم اس کا خیال رکھو، اور اس کو اس طرح سے باپ کے آگے لا کر رکھ دو، پھر تم چلی جاؤ، پھر جب وہ 15 منٹ پورے ہو جائے پھر آ کر اٹھا کر لے جاؤ یا کیمرہ بند کر دو۔ تو اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ وہاں بیٹھی ہوئی، ہاتھ اس کے دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، چہرہ نہیں دکھاتی ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار، بار وہ ایسی کرے ہر ہفتے۔ تو ایک بار پھر عامر نے کیا کیا، اس نے اس کو ریکارڈنگ پہ لگایا۔ پہلے نہیں کرتا تھا لیکن ابھی اس نے ریکارڈنگ پہ لگایا، اس کو پتا تھا پھر یہ ایسے ہی کرے گی۔ تو جب اس نے ریکارڈنگ پہ لگایا تو وہ اسے پھر وہ الانا شروع کر دے، کوئی نہ بڑی چیز لا کر بیچ میں، پھر اس کے ساتھ خود باتیں کرے۔ اچھا، بچی کے ساتھ، یعنی باپ یہاں سے وہ پیار کرتا ہے، وہ تو ایک چھوٹی تھی ابھی، تو بات کر نہیں سکتی، 2 مہینے کی کیا ہوگی، 2 مہینے 10 دن کی یا 2.5 مہینے کی، اتنی کی تھی، تو وہ کیا بات کر سکتی تھی؟ تو بس وہ تھوڑا سا جو ابھی تھوڑا سا اسمائل کر سکتی تھی، یہ باپ دیکھتا تھا، اس کو پیار آتا تھا تو یہ ادھر سے پیار کرتا تھا، اتنا ہی تھا۔ تو یہ اس کے لیے بھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی، اس کو یہ بھی جلن ہوتی تھی خواہ میں۔ نہ وہ عامر کو جانتی ہے، نہ اس نے کبھی عامر کو دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دشمنی کر رہی ہے۔ اتنی ذلت کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جان بوجھ کر سارے ایسے کرتے ہیں، تنگ کرے لوگوں کو، اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ بیزار کر دے، تاکہ ایسے لوگ بھاگ جائے، کہیں دور جائے، یہ سب چھوڑ جائے، بیٹی کو بھی بھول جائے، بیوی کو بھی بھول جائے، بھاگ جائے، یا پھر جا کر کسی ٹرین برج پہ کھڑے ہو کر کسی ٹرین کے آگے چھلانگ لگا لے، خودکشی کر لے۔ یہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے ریکارڈنگ پہ لگایا۔ اب یہ اس کو کہتا ہے، کیرر آپ ذرا یہ جو کھلونا اب اس کے سامنے ہلا رہی ہو، وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ مانگ نہیں رہی ہے، وہ رو بھی نہیں رہی ہے، تو آپ اپنا ہاتھ ذرا مہربانی کر کے ہٹا دو، اس چیز کو ہٹا دو، تاکہ میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اور یہ بڑے آرام سے اس سے کہہ رہا ہے، اس کو پتہ تھا کہ ذرا بھی اگر ایسے زور سے بھی بولے اس کو تو وہ مانے گے نہیں، تو اس نے یہی ارادہ کر لیا کہ میں اس کو آرام سے، احترام سے بولوں گا تو شاید وہ پھر سمجھ جائے، نہیں کرے۔ لیکن وہ ادھر سے ایسی بڑک اٹھی، ایسی بدتمیزی شروع کی، بدتمیزی کا ایک طوفان اس نے کھڑا کر دیا، اور عامر کو کیمرے پر ایسے بے عزت کیا بلا وجہ۔ تو خیر وہ ریکارڈ تو ہو رہا تھا۔ پھر عامر نے کیا کیا، اس کو یوٹیوب پہ ایک دم اپلوڈ کر دیا تاکہ پوری دنیا یہ دیکھ سکے۔ جیسے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا اور سوشل سروسز نے، لوکل اتھارٹی نے جو اس کو دیکھ لیا، انہوں نے ایک دم سے عامر کو کانٹیکٹ کیا، وہ کہا کہ یہ آپ نے کیا اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کو جلدی سے اتار دو، ٹیک اٹ ڈاؤن۔ اس نے کہا کیوں میں اتاروں، یہی تو تم لوگ کرتے ہو۔ Let the world to see what you do with the families, with the children. وہ بڑے روب سے کہہ رہے تھے، ٹیک اٹ ڈاؤن۔ اس نے کہا میں بالکل نہیں اتاروں گا، اس کو یوٹیوب پہ چلنے دو۔ اور اس کو پھر کوئی ہزاروں لوگوں نے دیکھا، اس نے وہ نہیں اتارا، کہتے جو کرنا ہے کرو، میں نہیں اتارتا ہوں، تاکہ دنیا تم لوگوں کا اصل چہرہ دیکھ سکے۔ تو خیر وہ تو چلتا رہا۔ اب اور ایک تو اس کی بیوی کو انہوں نے منع کر دیا کہ کیمرے کے سامنے مت آؤ، دوسرا اس کو یہ کہا سوشل ورکر نے، اس کالی نے، اور پھر اس کا جو سلیسیٹر تھا، اب یہ سلیسیٹر جب یہ کیس کورٹ میں، ہاں انہوں نے کیس ایک دم کورٹ میں، فیملی کورٹ میں بھی کھول دیا بلا وجہ، یعنی کیس کو وہاں فیملی کورٹ میں انہوں نے ڈال دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟
यानी इसको और लंबा खींचने के लिए, इन लोगों को और जलील करने के लिए, खुसूसन आमिर को और जलील करने के लिए, ताकि लंबा चलता रहे, वो फैमिली कोर्ट में डाल दिया, वहाँ इसको केस को खोल दिया। तो फिर इसकी बीवी से कहा, अच्छा जब केस को फैमिली कोर्ट में खोल दिया, अब इन्होंने एक सोलिसिटर, एक लॉयर को उन्होंने प्रोवाइड किया आमिर के लिए, एक उसकी बीवी के लिए, जो कि असल में ये दोनों सोशल सर्विसेज के लिए काम करते थे। बज़ाहिर ये लगता था कि ये आमिर का है, ये उसकी बीवी का है, वो कुछ भी नहीं करते थे इनके लिए। ये ऐसे मुनाफिक ये भी होते हैं, ये लीगल एड पे जो काम करते हैं, जिनको सोशल सर्विसेज अरेंज करते हैं, ये सारे मुनाफिक हैं। ये सॉलिसिटर्स वो भी ऐसे ही थे, जो आमिर वाला था वो भी, और वाली ये भी औरत थी, वो भी औरत थी। तो आमिर ने बदला भी 2 दिन, बस सब ऐसे ही थे। तो खैर अब उसकी सॉलिसिटर और ये काली और सोशल वर्कर वहाँ जाकर उससे मिलता है, तो इसको उसने मजबूर कर दिया कि तुम अभी अपने खावन से डिवोर्स ले लो, उससे तलाक ले लो। उसने कहा देखो सेपरेट तो मैं वैसे ही हूँ, उसके साथ तो रह तो नहीं रही हूँ, तुम लोगों ने तो अलहदा कर दिया, हॉस्पिटल से मुझे उससे जाने नहीं दिया, तो अब मैं कब उसके साथ हूँ, तो डिवोर्स करने से क्या फ़ायदा होगा। कहते नहीं, तुम्हारा उससे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म होना चाहिए। ये तो सेपरेशन है, लेकिन रिश्ता तो अभी है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तुमने उसको डिवोर्स कर देना है, और अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को चाइल्ड केयर में ले जाएंगे। You have to get the divorce from your husband as soon as possible. I am already separated from him. Then why I need to get the divorce from him? तुमसे बेटी ले लेंगे, ये थ्रेट, बेटी का थ्रेट। अब किसी माँ से ये कह दो कि तुम्हारी बेटी को हम तुमसे जुदा करेंगे, तुमसे ले जाकर चाइल्ड केयर में दे देंगे, तुम फिर अपनी बेटी को नहीं देख सकोगी, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार है, हर बात मानने के लिए तैयार है। वो तो डूब कर मरने के लिए भी तैयार है, आग में छलांग लगाने के लिए भी तैयार है, और ये जानते हैं कि इसको ये कहेंगे तो इससे जो मर्जी हो करवा लो, ये करेगी। तो इसे कहा कि उसे डिवोर्स ले लो। फिर इसके सॉलिसिटर ने फॉर्म मंगवा लिए, उसको कंप्लीट भी किए, इसको अपने ऑफिस में बुलाया कि आओ इस पे साइन करो। I have completed the divorce application for you and you have to sign it and I will submit it in the court. ताकि हम इसको कोर्ट में सबमिट करें और तुम्हारा जल्दी से डिवोर्स हो जाए। अब वो खुद नहीं चाह रही, आमिर की बीवी नहीं चाह रही है कि डिवोर्स करे, ये उसको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो ये हक इनको किसने दिया हुआ है? इनको क्या हक पहुंचता है अगर बीवी, मियाँ बीवी वो रहना चाहते हैं, और खुसूसन बीवी चाहती है कि उसके हस्बैंड के साथ रहे, ये ज़बरदस्ती उससे वो सेपरेट कर लेते, खींच कर, और नामालूम जगह में भी फेंक देते हैं ताकि उसको देख न सके बेटी के साथ। फिर उसको पुश करते हैं कि डिवोर्स भी करो, अगर नहीं करोगी तो तुम्हारी बेटी जो है चाइल्ड केयर में चली जाएगी। ये कौन सा सपोर्ट है फैमिलियों के लिए? ये फैमिलियों को इस तरह बर्बाद करते हैं ये लोग, और आमिर को इसी तरह बर्बाद किया और उसकी फैमिली को इसी तरह बर्बाद किया, और आमिर अभी तक इसी जंजाल में है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कोर्ट से तो 2 साल बाद निकल गया, फाइनल डिसीजन तो हो गया, लेकिन जो प्रॉब्लम इन्होंने जो क्रिएट किए फाइनल हियरिंग में सोशल सर्विसेज ने, वो उसको आमिर अभी तक भुगत रहा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा पूरी ज़िंदगी। ये करते हैं फैमिलियों के साथ। फिर खाली ये नहीं कि इसको डिवोर्स करो, एक और भी उन्होंने कहा इसको कि तुम इस पर जाकर और भी एलिगेशंस लगा दो, फॉल्स एलिगेशंस,
नहीं लगाओगे तो हम बेटी ले लेंगे, चाइल्ड केयर में चली जाएगी। अब ये उसको ये बता रहे, ये तीनों मिलकर, ये काली और सोशल वर्कर और उसका सॉलिसिटर, इसको ये एडवाइस कर रहे हैं कि तुम एलिगेशन और भी लगाओ। 2 दफ़ा तो तुमने लगाए, वो अरेस्ट हो गया, अच्छा वो जलील हो गया बिला वजह। अब तीसरी बार क्यों हम चाहते हैं कि वो अंदर हो जाए? वो क्यों 2 बार अरेस्ट होने के बाद भी बेल पे छूट गया और अभी भी बाहर है? हम चाहते हैं वो अंदर ही रहे, तो हमारे लिए मसला आसान होगा। तो तुम और एलिगेशन लगाओ। अब पहले वाला एलिगेशन जो उसकी बीवी ने लगाया था, जो उनको सोशल मीडिया पर लोगों ने जिस तरह गाइड किया था कि ये एलिगेशन लगाओ तो तुम्हारा हस्बैंड अरेस्ट हो जाएगा, उस वक्त तो उन लोगों ने गाइड किया था। दूसरा एलिगेशन तो वो ब्लैक सिस्टर ने लगाया था। वो तो खुद जाकर इसको साथ ले जाकर उसने खुद पुलिस को झूठा जो है बयान दे दिया कि ये अपने बीवी को ये रेप करता रहा, 6 हफ्ते रोज रेप करता रहा, फिर उस पर वो दोबारा अरेस्ट हुआ। तो अब तो वो कोई भी नहीं है, अब तो वो उधर है, अब ये तो मिल भी नहीं रहे। अब एलिगेशन कैसे बनेगा? अब ट्रिक भी वो बताते हैं कि क्या करो। उन्होंने क्या किया कि एक मोबाइल में इसको कहा कि तुम करो, तो इसने भी कर लिया क्योंकि इसको मजबूर किया था। अगर नहीं करेगी तो वो बेटी को उठा कर ले जाएंगे। कि एक मोबाइल में मैसेज लिख दो और वो मैसेज तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से होगा। उसके हस्बैंड का आमिर का अकाउंट एक व्हाट्सएप में उन्होंने बनाया, एक मोबाइल के ऊपर खुद से क्रिएट किया, उसमें आमिर का नाम है। अब वो आमिर इसको यानी अपनी बेबी को मैसेज लिख रहा है उसके व्हाट्सएप के ऊपर। मैसेज क्या दे रहा है? अगर तुम मुझे मिली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी उस पे लिखा हुआ था इंग्लिश में थ्रेट टू किल। ये मैसेज एक व्हाट्सएप पे लिख दिया, दूसरे व्हाट्सएप पे भेज दिया। यानी एक व्हाट्सएप जो है वो आमिर का हुआ, दूसरा वो इसकी बीवी का हुआ, जबकि दोनों मोबाइल इनके पास है। एक पे क्रिएट करके दूसरे में भेज दिया। और साथ और भी 3-4 और भी एलिगेशन लगाए, लेकिन सबसे खतरनाक वाला ये था। तो इनको पता था ये वाला लगाएंगे। पहले तो इसकी बीवी ने जो लगाया था मार पिटाई का लगाया था और कमरे में बंद कर दिया था, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे, इस तरह के एलिगेशन। उसमें तो ये बेल पे छूट गया। फिर ब्लैक सिस्टर ने जो है रेप का लगा दिया, उस पर भी ये छूट गया बेल पर। तो ये थ्रेट टू किल तो ये तो अंदर ही हो जाएगा। तो पुलिस स्टेशन उसको अरेस्ट करके लाकर उसी वक्त चार्ज करके अंदर कर देंगे। इसमें तो हो ही जाएगा, इसलिए इतना सीरियस। अब इसकी बीवी को कहा कि जाओ इसको प्रिंट कर लो, इसके पेजेस बनाओ, प्रिंट आउट कर लो, पेपर फॉर्म में कर दो, कागज़ की शक्ल में। तो उसने जाकर कई बार प्रिंटर से प्रिंट करवा लिया, उसके 3-4-5-6 पेजेस बना दिए, हर एक पे एलिगेशंस और सबसे खतरनाक थ्रेट टू किल। अब इसको कहा कि जाओ पुलिस स्टेशन इसको रिपोर्ट करो। वो भी गई। जब वो रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट कर लिया। अब ये पुलिस के पास ये एलिगेशन तीसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार। पहले वाला भी
وہ جھوٹا تھا. پولیس نے خود ہی کیس کلوز کیا تھا. 2-3 مہینے کے بعد, کوئی 3 مہینے اس کو اوپن رکھا. جب انویسٹیگیشن ہوا وہ ان کو کچھ نہیں ملا, پولیس نے خود ہی کلوز کیا تھا. وہ بچی پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے کلوز کیا تھا. اب ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلے والا یہی عورت ہے اور یہی اس کا خاوند ہے. وہ ایلیگیشن جھوٹے تھے, انہوں نے خود کلوز کیا. دوسرا جو بلیک سسٹر نے لگایا تھا وہ بھی جھوٹا نکلا. اس میں 3.5 مہینے انویسٹیگیشن ہوا, اس کا 3.5 مہینے. اس کے بعد وہ جو انویسٹیگیشن پولیس تھا آفیسر, اس نے عامر کو ای میل لکھ دیا کہ ہم کو 3.5 مہینے کے بعد اس کا کوئی پروف نہیں ملا, ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اس نے بھی کلوز کر دیا. اب تیسری بات, پھر یہ پولیس نہیں پوچھتی ہے کہ یہ کیا بات ہے. ایک ہی عورت ہر بار, ابھی تو یہ ساتھ بھی نہیں رہ رہی ہے, ایلیگیشن لگا, وہ بھی رپورٹ لکھ لیتے ہیں, وہ بھی اس کو جا کر اریسٹ کر لیتے ہیں. یہ کیسی پولیس سروس؟ وہ نہیں پوچھتے کہ یہ جھوٹ پہلا بھی تھا اور بعد میں بھی جھوٹا نکلا, ہمیں کچھ نہیں ملا, تو یہ تیسری بار نہیں, ہم نہیں یہ رپورٹ کرتے, یہ ضرور تم لوگوں کا کوئی چال ہے. یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, ایک عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے. ایک ٹرینڈ پولیس آفیسر اور ٹرینڈ پولیس آفیسرز, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا, یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن انہوں نے نہیں کہا. عامر کو اریسٹ کر لیا اور لا کر اس کو بند کر دیا, پھر سیل میں. پھر انٹرویو کے لیے انٹرویو روم میں لایا. پھر عامر نے کہا کہ اس کو وہاں وہ پیجز دکھائے. تو جب اس کو دکھائے تو اس نے دیکھ لیا, کہتے اچھا اب پیجز پر اس کا عامر کا نام نہیں تھا, وہ یعنی اس کا واٹس ایپ لنک نہیں تھا. لگ رہا تھا کہ اسی کا ہے, نہیں تھا. تو عامر نے اس کو آفیسر, کیا میں دیکھ سکتا ہوں, یہ آپ کے سامنے فائل میں پڑے ہوئے ہیں, آپ مجھے ادھر سے دکھا رہے ہیں, میرے سامنے کر دو, میں اس کو ذرا دیکھوں. جو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں نے لکھ کر کے بھیجا ہے, لیکن میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. کہا ہاں دیکھ لو. تو جب وہ دیکھ رہا تھا, کہتے اس نے ایک پیج اٹھا کر آفیسر کو دکھایا کہ اس میں میرا لنک بتا دو, اور میرا موبائل تو آپ لوگوں نے سیز کیا ہوا ہے, وہ تو ابھی تک آپ کے پاس. میرا موبائل آپ کے پاس, تو چلو آپ کہیں گے کہ میں نے دوسرا لیا ہوگا, اس سے بھیجا ہوگا, تو اس میں میرا آپ لنک بتا دو, میرا نام بتا دو. وہ نے کہا واپس لے کر رکھ دیا کہ نو وی ول انویسٹیگیٹ دس. اس نے کہا نو یو جسٹ ٹیل می ناؤ, ابھی بتا دو, میرا نام بتا دو. مجھے خواہ میں لا کر پہلے اریسٹ کیا, پھر 24 آورز سیل میں رکھا, اور ابھی مجھے نکال کر لا کر انٹرویو روم میں یہ دکھا رہے, اور مجھے کہہ رہے کہ یہ ایلیگیشن ہے. تو اب مجھے اس کا تو آپ تو جواب دو, میرا نام بتاؤ اس کے اوپر. چلو کاغذ کے اوپر پرنٹ نہیں ہوا, اس کا موبائل منگوا لو, جس میں تم کہتے ہو کہ میں نے سینڈ کیا, اس کا موبائل منگوا لو. اس میں جو ہے وہ دیکھ لو کہ وہاں میرا نام ہے یا نہیں, وہاں میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ اس میں ہے یا نہیں. یہ تو انہوں نے خود سے کریکٹ کیا ہوا ہے. تو اتنا انویسٹیگیشن آپ پہلے نہیں کر سکتے کسی کو جو ہے وہ عذاب دینے سے پہلے. بہرحال اس نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. No, we will investigate that afterwards. Because investigation takes time. It takes time, I know that. But just look at the paper. Just tell me, hey, can you see my name here? Where is my name? Where is my phone number here? Why? لیکن کیا کریں, وہ جان بوجھ کر کوآپریٹ نہیں کرتے تھے, پولیس بھی نہیں کرتے تھے, صاف ظاہر تھا. تو یہ ہو رہا ہے, یہ ہوا عامر کے ساتھ. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے اس طرح برباد کیا اور برباد کر رہے ہیں. سوشل سروسز ان کے بیکنگ میں پولیس, بلیک سسٹر ان کے بیکنگ میں پولیس,
کوئی آرگنائزیشن انوالو ہو وہ ہیلپ سپورٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کا, ایسی عورتوں کا. ان کی بیکنگ میں بھی پولیس کا فل سپورٹ. اس لیے تو وہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے پولیس ہمارے ساتھ ہے. یہ جائے جتنا بھی روئے پیٹے کمپلین کرے کچھ بھی کرے کوئی سنے گا نہیں. بات تو وہ مانی جائیں گی جو ہم کہیں گے, کیونکہ ہم اتھارٹیز ہیں, ہم آرگنائزیشن ہے. وہ ایک فرد ہے, ایک فرد کو کون سنتا ہے؟ اس کے لاکھ دفعہ حقیقت بولے ہمارے ایک جھوٹ کے برابر نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے. ملتے ہیں, اس کو ضرور پھر شیئر کریں ایپیسوڈ 6 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.